اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 99۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون جی؟ کفار مشرکین، وہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن، بنا لیا ہے رحمان نے، ولدا، بیٹا۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اور کوئی لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی ان کی سفارش کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ سفارش کون کرے گا؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے۔ انبیاء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، اور اولاد بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرشتے بھی کریں گے۔ کن کی کریں گے؟ جن کے متعلق اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا۔ تو دونوں چیزیں اجازت سے ہیں۔ اب کیا ہے ان کی قول، ان کی بات کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی۔ ٹھیک ہے، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر اللہ کا بیٹا۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے؟ ان کے عقیدے ہی خراب تھے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ فرما رہے ہیں تم تو لائے ہو ایک بات زبان پر بہت بری۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ سہارا ہوتی ہے والدین کے لیے۔ والدین بڑھاپے میں محتاج ہو جاتے ہیں، کن کے؟ اولاد کے۔ کیا اللہ محتاج ہے؟ تم بہت بڑی بات کہتے ہو، بہت بڑا گناہ تم کرتے ہو جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، کہ تکلیف دہ بات سنتا ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو زندگی بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے۔ اتنی بڑی بات یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے اولاد کی؟ نہیں۔ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، پھر بھی اللہ صبر کرتا ہے، سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، پھر ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کو عافیت بھی دے رہا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ آگے دیکھیے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، قریب ہے کہ آسمان، اس گناہ سے جو تم کہتے ہو نا اللہ نے اولاد بنے لی، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن، پھٹ پڑے۔ آسمان کتنے مضبوط ہیں؟ اللہ نے کوئی پلر نہیں لگائے ہوئے، بغیر عمد ترونہا، کہاں تک ہے ہمیں پتہ نہیں۔ قریب ہے کہ تمہارے اس کہنے سے آسمان پھٹ پڑے۔ منہ، اس سے، یعنی جو تم بات کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنا لی، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے زمین۔ زمین کتنی مضبوط ہے؟ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، گر پڑیں الجبال، پہاڑ، ہدا، ریزہ ریزہ ہو کر۔ اور پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، مشینیں لگائی جاتی ہیں پتھروں کو اٹھانے کے لیے، نکالنے کے لیے، تو سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جو تم جملہ کہہ رہے ہو اللہ کے متعلق، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے زمین و آسمان، پہاڑ، یہ جبال، یہ صحرا کیوں بنائے؟ اپنی توحید سمجھانے کے لیے، قدرت دکھانے کے لیے۔ اللہ نے کہا جی دیکھو تم آسمان کی طرف، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے مضبوط کر دیا۔ اللہ دیکھ کے ہم کیا کریں؟ میری قدرت دیکھو، کوئی پلر نہیں ہے، کتنا خوبصورت میں نے بنایا، چل رہا ہے نظام۔ تو مجھے پہچانو، میں نے بنایا ہے، کوئی اور نے نہیں بنایا۔ تو ان چیزوں کو میں نے بنایا تھا توحید کے لیے، کہ میں اکیلا ہوں،
میں یکتا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں، اور تم مجھے محتاج بنا رہے پہ اللہ کی اولاد ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، انسان میری اولاد کہاں سے آئی جب میری بیوی ہی نہیں ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے بھی، بیوی سے بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کے لیے اولاد ہے۔ وما ینبغی، نہیں لائق، للرحمن، رحمان کے لیے، ان یتخذ، کہ بنائے، ولدا، کسی کو بیٹا۔ اللہ کے شیان شان ہی نہیں ہے، اللہ محتاج، وہی بات ہے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ مخلوق محتاج ہوتی ہے، خالق محتاج نہیں ہوتا۔ ان کل من فی السماوات والارض، سب مخلوق جو ہے، ان کل، سب مخلوق، من جو ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، الا آت الرحمن عبدا، مگر وہ آئے گی رحمان کے پاس عبدا، بندے کی حیثیت سے۔ یہ ساری کی ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی تابع دار ہیں۔ تو مخلوق کے ساتھ تم نے مجھے تشبیہ دے دی، مخلوق اولاد کی محتاج ہوتی ہے، میں مخلوق کی طرح ہوں؟ نہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عبد ہیں، تابع دار ہیں، غلام ہیں، اور میں کیا ہوں؟ خالق ہوں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اس نے ان کو گھیر لیا ہے، اللہ نے گھیر لیا ہے، وعدهم، اور ان کا شمار کر لیا ہے، عدا، گن کر۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شمار کیا ہوا ہے، سب کو شمار۔ اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ساری مخلوق میرے علم میں ہے، میری محتاج ہے۔ کوئی بت، کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی نبی میرا ہم مثل، ہم ثانی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنا لی، تو اللہ کے علم میں سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک سب اللہ کے علم میں، تو اب اللہ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ تم بتا رہے ہو۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو جس کو زمین و آسمان کا علم ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ وکلہم، اور ان میں سے ہر ایک آتی ہی آئے گا اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فردا، اکیلا ہوگا، کوئی کسی کا حمایتی۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے آئیں گے اور کیا ہوں گے؟ اکیلے ہوں گے، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو نظریہ بنایا یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے حمایتی، پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہر ایک آئے گا، اکیلا ہوگا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔